نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ اگلا سوال ہے، ایک یزید پوری نے واقعہ کربلا کو رنگ بازی کہا ہے اور مبالغہ والے واقعہ کا بھی انکار کیا ہے، تو اس میں آپ کا کیا موقف ہے؟ تو کیا وجہ ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے کر صرف چلے گئے؟ خاندان کے کچھ افراد تھے جن میں بیوی بچے زیادہ تھے، عورتیں زیادہ تھیں، ان کو لے کر چلے اور پھر راستے میں وہ شہید ہو گئے۔ تو یہ رنگ امیزی ہے جس کی ہمیں کوئی دلیل ایسی نہیں، کوئی سند ایسی نہیں ہے ہمارے پاس جو واقعہ کربلا جو ہمیں بیان کیا جاتا ہے، جو اس مہینے میں خصوصاً لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے، یہ نیری رنگ امیزی ہے۔ سند ایسی نہیں ہے ہمارے پاس جو واقعہ کربلا جو ہمیں بیان کیا جاتا ہے، جو اس مہینے میں خصوصاً لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے، یہ نیری رنگ امیزی ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پہ جا رہے تھے، ظاہر ہے بیوی بچوں کو لے کر انسان سفر پہ جاتا ہے، اور پھر وہ اس طرف جا رہے تھے جس طرف ان کے والد گرامی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عرصہ انہوں نے وہاں گزارا کوفے میں، اسی راستے پہ وہ جا رہے تھے۔ راستے میں کیا ہوا ہے کہ کچھ لوگوں نے انہیں شہید کر دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ آ رہے ہیں اور نہتے ہیں، بیوی بچے ساتھ ہیں، اکیلے ہیں، ہمیں ایک موقع مل رہا ہے، اس کو انہوں نے اویل کیا اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا، اور الزام پھر اس خانوادے پہ لگایا جس کو وہ بدنام کرنا چاہتے تھے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح کی، تو ایک گروہ ایسا تھا جسے یہ پسند نہیں تھا، اس کے ہاتھ پہ اللہ اور اس کے رسول کی بیعت کی ہوئی اور وہ توڑی نہیں ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اگر اس کے ہاتھوں ہوئی ہوتی تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بیعت کو فوراً توڑ دیا۔ یہ اس کا پس منظر پھر جوڑتے ہوئے ظاہر ہے کہ کچھ لوگوں کا مقصد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جانسار صحابہ تھے ان کے بارے میں لوگوں کو بدظن کیا جائے۔ یہ وہ جو یزید پوری ہے نا جی، یہ لعنتیں کھا رہا ہے اس دن سے جب سے اس نے یہ بات کی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس کا وہ جو کلپ ہے اس کے جواب میں میری ویڈیو کسی نے اپلوڈ کی تھی، اس کو جوڑ کے، حالانکہ میں نے اسے جواب نہیں دیا، ہم تو ان کے بڑوں کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ جواب دیں، ان بیچاروں کا کوئی علمی لیول ہی نہیں ہے، یہ صرف اپنے ریال حلال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں، 1 ملین سے زیادہ کراس کر چکی ہے، کسی ہمارے اسٹوڈنٹ نے اپلوڈ کی تھی۔ تو بیسیکلی جب انسان کے پاس قرآن و سنت سے دلائل ختم ہو جائیں پھر انسان نے اس طرح کی باتیں کرنی ہیں کہ جی یہ سب کچھ رنگ بازی ہے، وہ ڈاکوؤں نے قتل کر دیا تھا حسین ابن علی کو۔ تو ٹھیک ہے، آپ انہیں ڈاکو کہہ لیں، ہم انہیں آل امیہ کہتے ہیں، اور اگر اس سے مراد کوئی اور ہے تو وہ پھر آپ جھوٹ ہی بول رہے ہیں۔ اور میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں کہ یہ کلپ مولانا طارق جمیل صاحب نے جب دیکھا حفظہ اللہ تعالی، یہ کوئی 1-1.5 سال پہلے کی بات ہے، مجھے انہوں نے فون کیا، مجھے کہتے ہیں یار یہ کون خبیث آدمی ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ ڈاکوؤں نے مار دیا۔ یعنی وہ جتنی شرعی طور پر الفاظ استعمال کر سکتے تھے نا طارق جمیل صاحب نے کیے یہ کلپ دیکھنے کے بعد۔ تو میں نے پہلی دفعہ انہیں فون پہ اتنے غصے میں پایا، انہوں نے کہا یار یہ کس قسم کا انسان ہے۔ تو پھر میں نے ان کو بتایا کہ ان کے بڑوں نے تو ممبروں سے لعن اللہ ابو تراب کہلوایا ہوا ہے، صحیح مسلم 6229، ابو تراب پر لعنت نعوذ باللہ۔ تو یہ سب کا ترجمہ کرتے تھے تنقید، وہ تو شکر ہے امام مسلم نے الفاظ بھی نقل کر دیے ہیں، لعن اللہ ابو تراب یہ کہلواتے تھے ممبروں سے۔ ہم تو بس یہی کہیں گے کہ جنہوں نے بھی مولا علی علیہ السلام پر ممبروں سے لعنت کی یا کروائی یا اس کے اوپر راضی رہے یا ان سارے لوگوں کا دفاع کر رہے ہیں آج تک، ان سب پہ اجتماعی طور پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ ہم تو ان کے لیے یہی کہیں گے۔ تو یہ تو کسی بھی فضیلت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، بس غلطی ان سے یہ ہو چکی ہے، یہ بخاری مسلم کو صحیح ہینڈ ڈکلیئر کر چکے ہیں، ورنہ 2812 تقتلہ الفئۃ الباغیہ، صحیح بخاری کی حدیث، یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار۔ افسوس اے ابن سمیہ عمار، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو نے اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی۔ یہ ایک حدیث ہی ان پورے فرقے کو ختم کر گئی ہے۔ ان کی قبر کے اوپر جو کتبہ لگا ہوا ہے اس پہ 2812 لکھا ہوا ہے۔ تو ان کے لیے یہ ساری حدیثیں بخاری مسلم کی ماننا مشکل ہو گئی ہیں، تو ظاہر ہے کہ انہوں نے یہ رنگ بازی کہنا ہے۔ مبالغے کا انکار اس نے اسی لیے کیا کہ اسے پتا تھا کہ مبالغے کو اگر میں مانتا ہوں تو میرے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ اسی کے وہ جو بڑے بھائی ہیں 2 گلے پھاڑنے والے، میں نے ان کو کہا تھا تم لوگ مجھے مبالغے کا چیلنج کرتے ہو
تمہارے اندر تو اتنی اخلاقی جرت نہیں کہ تم مبالغے والی حدیث صحیح مسلم کی 6220 بیان کر سکو، اور اس کی شرح جو تمہارے امام ابن تیمیہ نے کی ہے وہ بیان کر سکو۔ اس میں خود ابن تیمیہ نے مانا ہے، اور اس حدیث میں موجود ہے کہ تمہارے ماموں نے مولا علی علیہ السلام پر لعنت کروانے کے لیے، سب کروانے کے لیے سعد ابن ابی وقاص کو ابھارا تھا۔ تو اس کے جواب میں سعد نے جب کہا کہ میں کبھی بھی علی کے اوپر یہ سب نہیں کروں گا، اور سب کا ترجمہ وہی لیا جائے گا جو مسلم میں 6229 میں ہے، لعن اللہ ابو التراب، نعوذ باللہ۔ پھر انہوں نے 3 فضائل تمہارے ماموں کو سنائے تھے۔ ایک فضیلت غزوہ تبوک والی کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ دوسرا خیبر کے موقع پر کہ کل اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور ابن ابی وقاص کہتے ہیں ہم تو ایڑیاں اٹھا کے دیکھتے رہے، اور مسلم کے الفاظ ہے 6222 نمبر حدیث میں، حضرت عمر کہتے ہیں میری خواہش تھی جھنڈا مجھے ملے لیکن وہ علی کو ملا۔ تو اور معاویہ سن تیسری فضیلت کہ جب نجران کے کرسچنز کے ساتھ مباہلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 نازل کی، قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تو یہ جب آیات نازل ہوئی تو سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مولا حسن، حسین، فاطمہ اور علی ان کو لیا اور اللہ کے حضور عرض کی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اب یہ جو رنگ باز ناسبی مولوی ہے یزیدی پوری، اس سے جب مبالغے کے بارے میں پوچھا گیا تو یہ حدیث ہی کھا گیا مسلم شریف کی۔ تو دیکھیں یہ میری کرامت ظاہر ہوئی ہے۔ میں نے 10 سال پہلے کہا تھا کہ وہابی انقریب منکرین حدیث ہو جائیں گے، تو اس نے کہا کہ مبالغہ تو ہوئے ہی نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مباہلے کے لیے گئے تو اپنی بیٹی فاطمہ کو لے کر گئے، باقی بیٹیوں کو کیوں نہیں لے کر گئے؟ یہ جھوٹ ہے۔ قرآن کہتا ہے مباہلے کا چیلنج ہوا، لیکن آگے اگر قبول ہوا ہوتا تو قرآن بتاتا کہ نبی تو بیٹیوں کو لے کر، بیٹی کو لے کر گئے، نواسوں کو لے کر گئے، علی کو لے کر گئے۔ مباہلے کا چیلنج قبول کرنے کی جرت ہی نہیں ہوئی ان کو۔ انہیں پتا تھا کہ اگر ہم نے نبی کے مقابلے میں مباہلہ کر لیا ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ پہلا جھوٹ کہ اگر 4 بیٹیاں تھیں تو ایک کو کیوں لے کر گئے، یہ جھوٹ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو لے کر نہیں گئے، وہ مباہلے کے لیے آئے ہی نہیں ہیں، مباہلہ سرے سے ہوا ہی نہیں، چیلنج ہوا ہے لیکن انہیں قبول کرنے کی جرت نہیں۔ تو بھائی کون کہتا ہے کہ مبالغہ ہوا تھا؟ یہ تو سارے مسلمانوں کو پتا ہے کہ مبالغہ نہیں ہوا تھا، کیونکہ تم ناسبیوں کے اندر اتنی غیرت نہیں جتنی ان کرسچنز کے اندر موجود تھی۔ جب نجران کے لوگوں نے وہ دیکھا نا کہ یہ کن ہستیوں کو لایا جا رہا ہے، جو مسلم شریف میں پھر سعد ابن ابی وقاص نے کہا کہ ان کو نبی الاسلام نے پیش کیا، حسن، حسین، علی اور فاطمہ کو، حالانکہ نبی الاسلام کی 9 بیویاں بھی تھیں، اور قرآن میں آیا تھا اپنی عورتوں کو لے آؤ، تو حضور اپنی بیوی کو نہیں لے کے گئے، کسی بھی بیوی کو، حالانکہ بیویاں بھی آل البیت ہے، لیکن وہ اعزازی آل البیت ہے، کیونکہ بیوی اس وقت تک آل البیت ہوتی ہے جب تک عقد میں ہوتی ہے، عقد سے پہلے بھی آل البیت نہیں ہوتی اور طلاق کے بعد بھی نہیں ہوتی، اگرچہ ہمارے نبی نے کسی کو طلاق نہیں دی، دنیا اور آخرت میں وہ ہماری مائیں اور نبی کی بیوی ہیں۔ لیکن یہ جو آل البیت ہیں یہ حقیقتاً آل البیت ہیں، یہ بیویوں کے عقد میں آنے سے پہلے بھی آل البیت ہیں، اور یہ آل البیت سے نکل بھی نہیں سکتے، کیونکہ یہ دودھ اور خون کے رشتے کے لوگ ہیں، جو صحیح مسلم میں 6225 سے 6228 تک غدیر خون کی حدیث میں زید بن ارقم نے کہا تھا کہ بیوی اس وقت تک اہل بیت ہوتی ہے جب تک خاوند کے عقد میں ہو، لیکن حضور کے جو یہ والے آل البیت ہیں جن کے بارے میں غدیر خون پہ کہا گیا کہ تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، وہ آل علی، آل عقیل، آل جعفر اور آل عباس ہے۔ تو مبالغہ واقعی نہیں ہوا تھا، کیونکہ وہ کرسچن ڈر گئے، وہ بخاری میں موجود ہے کہ وہ نجران کے ان کرسچن پادریوں نے پھر کہا کہ اگر یہ جھوٹے نبی ہوئے نعوذ باللہ تو ہمیں ان سے کوئی خطرہ نہیں، اور اگر سچے ہوئے تو پھر ہم مارے جائیں گے اگر ہم نے ان سے یہ مبالغہ کیا۔ تو واقعی مبالغہ ہوا نہیں تھا، لیکن اس مبالغے کے موقع پر ہستیاں تو آئی تھی نا۔ یہ ناسبی یزیدی جو ہے یہ اس کا انکار ہی کر گیا کیونکہ اسے فضیلت ماننی پڑنی تھی۔ دوسری طرف اپنے ماموں کی فضیلت انہوں نے یہ بنائی ہے کہ وہ مومنین کے ماموں ہیں، جو کوئی فضیلت ہی نہیں مانتی۔ حضرت علی کو تو کبھی نہیں کہا مومنین کے چچو یہ چچا، وہ حضور کے چچا زاد نہیں تھے۔ محمد بن ابی بکر وہ حضور کے
صالح نہیں لگتے تھے؟ وہ خال المومنین اور امت کے ماموں نہیں ہیں؟ ان کو تو نہیں یہ لوگ کہتے. عبد الرحمن بن ابی بکر جنہوں نے صحیح بخاری 4827 نمبر حدیث میں آتا ہے للکار دیا تھا ان کے ماموں کے گورنر مروان بن حکم کو جب وہ یزید کے لیے بیعت لے رہا تھا، ان کو تو انہوں نے کبھی ماموں نہیں کہا. اور پھر ماموں کی وزیرت اویل کروا رہے ہیں اس شخص کی کہ جس شخص نے اور اس کے باپ نے اس عورت کی مخالفت کی تھی جب اس نے اسلام قبول کیا، ام حبیبہ. اور بھائی ام حبیبہ تو پہلے مسلمان ہوئی ہیں، تمہارے ماموں یا تمہارے نانا کی دعوت سے نہیں ہوئی، بلکہ انہوں نے تمہارے ماموں اور تمہارے نانا سے دشمنی لیتے ہوئے رسول اللہ کی غلامی اختیار کی تھی. اور بعد میں جب یہ لوگ مسلمان ہوئے ہیں تو اب وہ رشتہ اویل کر رہے ہو. کوئی عقل کام کرتی ہے تم لوگوں کی؟ تو مبالہ ہوا نہیں تھا، لیکن وہ فضیلت تو آ گئی اس وقت مبالے والی. سعد بن ابی وقاص نے جب ماموں کو یہ سنایا تو مسلم میں تو یہاں تک حدیث ہے، یہ حدیث سنن نسائی الکبریٰ کے خصائص علی والے چیپٹر میں ہے، اور اس کے اوپر تحکیم اسی رنگ باز پوری کے استاد نے لگائی ہوئی ہے، غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے. بالکل اسی سند کے اوپر ہے، مسلم شریف کی سند پہ. اس میں آگے الفاظ ہے، سعد بن ابی وقاص کا بیٹا کہتا ہے جب میرے باپ نے یہ 3 فضائل سنائے نا ان کے ماموں کو، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، چلے ہم تو احترام سے ہی نام لیں گے صحابی ہونے کی وجہ سے، تو جتنے دن پھر وہ وہاں رہے انہوں نے حضرت علی کی تنقیص کا ایک جملہ اپنی زبان سے نہیں نکالا. تو پتہ چل گیا، کیونکہ نبی جو ہے وہ فراڈ کرتے ہوئے کہتا ہے وہ ماموں تو بس یہ کہہ رہے تھے ساتھ ہمیں کوئی فضیلت سناؤ کہ ہم بھی علی کے فضائل بیان کریں، ان کا مقصد یہ نہیں تھا. تو وہ فراڈ پکڑا گیا. خصائص علی والے چیپٹر میں مسلم کی سند میں یہی حدیث کہ جتنے دن پھر وہاں رہے پھر حضرت علی کے بارے میں انہوں نے کوئی غلط جملہ نہیں نکالا. تو وہ ڈانٹا ہی ایسا تھا سعد بن ابی وقاص نے ان کے ماموں کو. تو یہ بالکل کہانی کروا رہے ہیں، اللہ سے ڈر جائیں. اور یہ ایک ایسا ناسبی ہے، اس نے ایک دفعہ من کنت مولا فہذا علی مولا حدیث کو ڈسکس کرتے ہوئے اس نے کہا کہ اس حدیث میں وہی مطلب ہے جو کہ اس حدیث میں ہے کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. اور اس کی ویڈیو ریکارڈ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق. یہ ایک روایت اس کی سند پر یہاں بحث نہیں ہے، یہ ایک روایت اس کی سند پر یہاں بحث نہیں ہے، یہ ایک روایت اس کی سند پر یہاں بحث نہیں ہے. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو اس حدیث میں معنی آیا ہے وہی اس حدیث میں ہے من کنت مولاہ فعلی مولاہ علی. تو یہاں جو ہے مولا سے مراد جگری یار یا دوست ہے. اب یہ حدیث اس نے اردو میں نہیں پڑھی، عربی میں پڑھی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ آل امیہ بیچ میں آ جائے گی. عربی میں پڑھ کے نا ساتھ ہی کہتا ہے یہاں پر میں اس کی صحت کو ڈسکس نہیں کروں گا، یعنی اپنے ماننے والوں کو یہ میسج دے دیا کہ یہ حدیث فراڈ ہے. ورنہ صحیح حدیث کے بارے میں کوئی بندہ کہتا ہے کہ جی بخاری میں حدیث ہے کہ اعمال کا دار مدار نیتوں پر ہے، ابھی میں اس حدیث کی صحت کو یہاں ڈسکس نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ میں نہیں مانتا. اپنوں کو میسج دے دیا کہ میں تو اس حدیث کو نہیں مانتا. لیکن ہماری عقابی نظروں نے، ہاں آپ کو بتایا ہمارے اندر شرافت تو مولا علی والی ہے، لیکن چلاکی ہوشیاری جو ہے آل امیہ سے بھی اور ان کے ماموں سے بھی زیادہ ہے اللہ کے فضل سے. جی اللہ کے فضل سے، کہ میں سارے فرقوں کے پاس گھوما، یونیورسٹی سے علم حاصل کیا، تو اللہ کے فضل سے اللہ نے اتنا میرا دماغ کھولا. تو میری وہ عقابی نظروں سے جب وہ چیز گزری میں نے پھر پکڑ لی کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے بھائی، کہنا کیا چاہ رہے ہو رنگ باز. تو اپنوں کو میسج دیا کہ اس کی صحت میں نہیں میں پڑھتا اس وقت، تو پکڑا گیا. صحت کا انکار کر رہا تھا وہ. اب وہ کہہ نہیں سکتا تھا کیونکہ مسلم میں حدیث ہے، لیکن وہ انڈائریکٹلی اس نے میسج دیا. تو یہ ان کی قسمت میں ہی نہیں ہے. ان کو دیکھتے ہیں نا تو ہمیں اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ منوانا آسان ہو جاتا ہے کہ ناسبی دنیا میں ہیں، اور ناسبیت کا جھنڈا وہابیوں نے اٹھایا ہوا ہے، اور کچھ بریلویوں نے اور کچھ دیوبندیوں نے اٹھایا ہوا ہے. ہم نہ ناسبی ہیں نہ رافضی ہیں الحمدللہ.